باب نمبر 194 پہلی صف کی فضیلت۔ پہلی صفوں کی تکمیل اور برابر کرنے کا حکم اور مل کر کھڑے ہونے کا بیان۔ صفحہ نمبر 450۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم ایسی صفیں نہیں بناتے جیسے فرشتے اپنے رب کے سامنے صفیں بناتے ہیں؟ اے میرے صحابہ، کیا تم ایسی صفیں نہیں بنانا چاہتے، ایسی صفیں نہیں بناتے جو فرشتے جیسی صفیں بناتے ہیں؟ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکیف تصف الملائکۃ عند ربھا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اپنے رب کے سامنے کیسی صفیں بناتے ہیں، وہ کیسے صفیں تیار کرتے ہیں؟ قال یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں۔ فرشتے جب صفیں بناتے ہیں تو ہمیشہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور مضبوط دیوار کی طرح مل کر کھڑے ہوتے ہیں، آپس میں مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز میں صفیں ہمیشہ پہلی صف کو مکمل کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد دوسری صف، پھر تیسری، اور پھر مل کر کھڑے ہونا چاہیے، بیچ میں خلا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم کی روایت ہے۔ اگلی حدیث ہے، متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اگر پہلی صف اور اذان دینے کی فضیلت کے اجر کو جان لیں، لوگوں کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پہلی صفوں میں نماز ادا کرنے کا کیا ثواب ہے اور اذان دینے والے کو اللہ کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، تو پھر وہ قرآن اندازی کیے بغیر یہ سعادت حاصل نہ کر سکیں گے۔ لوگ آپس میں بحث کریں گے، ہر کوئی کہے گا کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہوں، لوگ جھگڑیں گے اس پر۔ اذانیں دینے کے لیے لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کریں گے اور پورے ڈالیں گے کہ کس کا نام نکلتا ہے آج پہلی صف میں کھڑے ہونے کا، کس کا نام نکلتا ہے آج اذان دینے کا، کون خوش نصیب ہوگا جو آج اذان دے گا۔ کیونکہ ابھی ہمیں علم نہیں ہے، حقیقت کا علم نہیں اکثر لوگوں کو، اس وجہ سے لوگ پہلی صف کو چھوڑ دیتے ہیں، اکثر دیر سے آتے ہیں مسجدوں میں۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا جو تراویح نماز ہوتی ہے اس پر کتنا اجر و ثواب ہے، ماشاءاللہ بڑے علمی طریقے سے بتاتے ہیں کہ ایک سجدے پر کتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو لوگ لڑیں گے اگر انہیں علم ہو جائے۔ مثال کے طور پر مثال دیتے ہیں، اگر ایک مسجد میں طے ہو جائے کہ ہر سجدے کے عوض 2000 روپے ملیں گے، 2000 کیا ویلیو اس کی جو اللہ آخرت میں اجر دے گا، وہ تو بہت زیادہ ہوگا، لیکن اگر دنیا میں صرف 2000 ایک سجدے کے عوض ملنے لگ جائیں تو لوگ کیا کریں گے؟ مولانا فرماتے ہیں لوگ لڑیں گے، میرے ابے نو مسیح دلواڑو، میرے بھائی کو بھی مسجد میں آنے دو، میرے بھائی کو، میرے رشتہ داروں کو مسجد میں آنے دو۔ کیوں بھائی 20 رکعت تراویح اگر پڑھنی ہے تو کتنے سجدے کریں گے؟ 2,000 روپے فی سجدے ملنا ہے۔ جیسے وہ کہیں پتہ چلے گا 100 روپے مل رہے ہیں تو لوگوں کے رش لگے ہوتے ہیں، کہیں پتہ چل جائے کہ بریانی کی پلیٹ مل رہی ہے تو لوگ کیسے لڑ رہے ہوتے ہیں، لائنوں میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر 2000 تو پھر اس سے بڑی چیز ہے، 2000 فی سجدہ تقریباً، یعنی شام کو بندہ جب تراویح پڑھ کے گھر جائے، لاکھ روپیہ 80 ہزار لوگوں کی جیب میں ہو تو لوگ تو کہیں گے بھائی ہمیں مسجد میں گھساؤ، اور آخرت میں جو اجر دے گا اللہ وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا، لیکن وہ کیونکہ آخرت کا معاملہ ہے اس لیے لوگ سستی کر جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس فضیلت پر آنے کی، اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی روایت ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، رواہ مسلم۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی صفوں میں بہتر صف پہلی صف ہے۔ مردوں کی جو صفیں بنتی ہیں نماز کی، اس میں بہترین صف کون سی ہے؟ اول صف، پہلی صف۔ اور فرمایا عورتوں کی بہتر صفوں میں سے بہتر صف ان کی آخری صف ہے، اور سب سے بری پہلی صف ہے۔ یعنی اگر خواتین مسجدوں میں نماز ادا کرنے ہیں تو ان کے لیے پیچھے والی صفیں زیادہ بہتر ہے۔ اگلی روایت ہے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأى في اصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوما يتأخرون حتى يؤخرهم الله، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو پیچھے صفوں میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے بڑھو اور میری اقتدا کرو، یعنی آگے آؤ، پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرو، تمہارے بعد کے جو تمہارے بعد کے لوگ ہیں وہ تمہاری اقتدا کریں۔ کچھ لوگ پیچھے ہٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے ہی کر دیتا ہے، مسلم کی روایت ہے۔ یعنی کچھ لوگ نیکی کے اعمال میں پیچھے پیچھے رہ جاتے ہیں تو اللہ بھی انہیں پھر پیچھے ہی کر دیتا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ خیر کا کام، دین کی بات جب بھی ہو اس پر پہلے عمل کرے، انسان آگے بڑھے دین کے راستے میں، بہتر سے بہتر کی طرف ہے۔ اگلی حدیث ہے، وعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ ویقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صف بندی کے وقت ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ برابر ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی صفیں سیدھی فرماتے، آتے ان کو صفوں میں سیدھا کرتے، ان کے کندھے برابر کرتے، ان کو سیدھا بالکل کر کے کھڑا کرتے، ملا کے کھڑا کرتے اور فرماتے وَيَقُولُ اسْتَوْا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، فرماتے کہ برابر ہو جاؤ، ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے۔ لِيَرِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، رواہ مسلم۔ فرمایا تم میں سے میرے قریب وہ لوگ رہیں جو عقل مند ہوں، سمجھدار ہوں، یعنی جو زیادہ دین کا علم رکھنے والے ہیں، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، آپ کے پیچھے، آپ کے پیچھے کھڑے ہوں۔ فرمایا تم میں سے میرے قریب وہ لوگ رہیں جو عقل مند ہوں، سمجھدار ہوں، پھر اس کے بعد جو ان کے قریب ہوں اور پھر جو ان سے قریب ہوں، یعنی جو بہتر ہوں، جو بہتر لوگ ہوں، دین کا علم رکھنے والے، تقویٰ کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر جو بہتر ہے وہ میرے سے قریب ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہوں، یعنی پچھلی صف میں کھڑے ہوں۔ اگلی روایت ہے، وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو، اس لیے کہ صف کا سیدھا رکھنا نماز میں سے ہے، صفوں کو سیدھا کرنا یہ اچھی نماز ادا کرنے میں سے ہے، کمال نماز میں سے ہے۔ تو صفوں کو سیدھا کیا کرو، جب تم صفوں کو کھڑے ہو کے سیدھا کر رہے ہوتے ہو اس پر بھی اللہ تمہیں اجر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے ایک پیچھے حدیث میں پڑھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ایک نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور وہ بھی نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں تو ان کا بیٹھنا بھی، نماز کا انتظار کرنا بھی انہیں نماز کا ہی اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ وہ جو بھی مسجد میں آیا نماز کی نیت سے، اب وہ جو بھی معاملہ کر رہے ہیں، جو وقت گزر رہے ہیں نماز کے انتظار میں، یا صفوں کو سیدھا کر رہے، صفوں کو درست کر رہے، مل کے کھڑے ہو رہے، اس سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا ہی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وفی روایت البخاری فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ صفوں کو سیدھا کرنا نماز کو قائم کرنے کا ایک حصہ ہے، صفوں کا سیدھا کرنا یہ نماز کو قائم کرنے کا ہی ایک حصہ ہے۔ وعنہ قال اقیمت الصلاۃ فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوجہہ فقال اقیموا صفوفکم وتراصوا فانی اراکم من وراء ظہری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کی اقامت کہی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کرو اور مل کر کھڑے ہو، اس لیے کہ میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ مل کر کھڑے ہو، نمازوں میں ساتھ کھڑے ہو، جڑ کر کھڑے ہو۔
وفی روایت البخاری وقان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، اور بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے ہم میں سے ہر کوئی اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا اور اس کے پیر سے اپنا پیر ملاتا تھا. یعنی صحابہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت میں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوتا تھا، پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑا ہوتا تھا. یہ آج کل ہماری نمازوں میں آپ دیکھیں تو بہت کم یہ چیز پائی جاتی ہے. اکثر لوگ بہت فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ تو 6-6 انچ کا فاصلہ بھی ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ لوگ فاصلوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، کندھوں سے کندھا ملاتے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ دور دور کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسے فاصلے رکھو گے تو ہو سکتا ہے شیطان تمہاری صفوں میں داخل ہو جائے. جب انسان فاصلوں سے کھڑا ہوتا ہے، یہ کون سا شیطان ہوتا ہے؟ یہ تکبر کا، بھئی یہ میرے ساتھ جو کھڑا ہے نا یہ غریب آدمی ہے، یا یہ مالدار نہیں ہے، میں پیسے والا ہوں، ادھر آ کھڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. سب نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. وہ مل مل کر کھڑا ہونا چاہیے. اس کا اہتمام اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، وہ پاؤں سے پاؤں ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑا ہوتا تھا نماز میں. اگلی روایت ہے وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لتصوّن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، متفق علیہ. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ یا تو تم ضرور بھی ضرور اپنی صفوں کو سیدھا کرو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا. لوگوں اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو، مل مل کر کھڑے ہوا کرو. صفیں ٹیڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے صفیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، لوگ اس بات کا بالکل اہتمام نہیں کرتے، جیسے جہاں صف بچھی ہے ٹیڑھی میڑھی وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں، صفوں کو سیدھا رکھنا چاہیے تاکہ اس پر پھر سیدھے سیدھے کھڑے ہوں، کندھے سے کندھا ملا کر، پاؤں سے پاؤں ملا کر کوشش کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان پھر اختلاف ڈال دے گا. آج دیکھ لیں مسلمانوں میں آپس میں کتنی نفرتیں ہیں، کتنی نفرتیں ہیں. لوگوں کے ایک ہی مسجدوں میں نماز ادا کرنے والے ایک دوسرے سے کتنا ناراض رہتے ہیں، اتنا ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے. مل مل کر کھڑے ہوں، پاؤں سے پاؤں ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے. سنت کے مطابق عمل ہوتا ہے، صحابہ کے طریقوں پر عمل ہوتا ہے. وفی روایت مسلم، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصوی صفوفنا حتی کانما یصوی بها القداح، حتی کانما یصوی بها القداح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسے سیدھا کرتے تھے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا فرما رہے ہیں. ایسی سیدھی صفیں ہوتی صحابہ کی، یعنی تیر اگر سیدھا کرنا ہو تو صحابہ کی صفوں سے تیر سیدھے کیے جا سکتے تھے. صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسا سیدھا کرتے تھے، ایسے طریقے سے ہمیں ترتیب دیتے، سیدھا سیدھا کھڑا کرتے، ملا ملا کے کھڑا کرتے، ہماری صفیں اتنی سیدھی ہوتی حتیٰ کانما یصوی بها القداح، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا فرما رہے ہیں. تیر اگر ٹیڑھا ہو تو نشانے پہ نہیں جا لگے گا، تیر سیدھے کیے جا سکتے ہیں صحابہ کی صفوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی صفیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا حتی رآ انا قد اقلنا عنہ ثم خرج یوما فقام حتی قال یقبل فرائی رجلا بادیا صدرہ من الصف فقال عباد اللہ لا تصوّن صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ گئے، یعنی آپ کو اعتماد ہو گیا، اب ہمیں صفیں بنانے کا طریقہ آ گیا ہے. پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ آپ تکبیر کہنے لگے، تکبیر کہنے کے قریب ہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ایک شخص صف سے آگے بڑھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو، یا تو تم ضرور اپنی صفیں سیدھی کر لو، ورنہ اللہ جل شانہ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا، تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو جائیں گے اگر تمہاری صفیں سیدھی نہ ہوں. صفوں کا سیدھا کرنا یہ نماز میں سے ہی ہے، اللہ اس پر بھی نماز کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اگلی روایت ہے
وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يتخلل الصف من ناحیة الى ناحیة یمسح صدورنا ومناکبنا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے درمیان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھرتے، آپ ہماری صفوں میں چکر لگاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفوں کے درمیان چکر لگاتے، گھومتے، پھر ہمارے سینوں اور کندھوں کو ہاتھ لگاتے اور فرماتے تم اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَقَالَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأَوَّلِ۔ اور آپ سب نے آپ فرمایا کرتے بے شک اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے پہلی صفوں والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ اے میرے صحابہ تم اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کرتے تھے بے شک اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے پہلی صفوں والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں، یعنی پچھلی صفوں والوں پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن خاص رحمتوں کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی صف والوں پر فرماتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفوں کو سیدھا کرو اور کندھوں کو برابر رکھو، صفوں کے درمیان خلا کو پر کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ۔ اور فرماتے ولا تذروا فروجات للشیطان، اور اپنے درمیان شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، یعنی صفوں میں اگر تم جگہ خالی کرتے ہو تو شیطان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہو، تو شیطان کے لیے جگہ کو نہ چھوڑا کرو۔ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، اور جو کوئی صف کو ملائے گا اللہ بھی اس کو ملائے گا۔ فرمایا وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ، اور جو کوئی صف کو توڑے گا اللہ بھی اسے توڑ دے گا۔ صفوں کو خلا چھوڑ دینا، صفوں میں دور دور کھڑے ہونا، یہ صف کو توڑنا ہے۔ جو صفوں کو توڑے گا اللہ بھی اسے توڑ دے گا، جو صفوں میں مل کے کھڑا ہوگا اللہ بھی اسے ملائے گا، یعنی اس پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور جو صفوں کو توڑے گا اس پر اللہ کی ناراضگی ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رصوا صفوفکم وقاربوا بینها وحاذوا بالاعناق۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صفوں کو ملاؤ اور صفوں میں قریب ہو کر کھڑے ہو اور اپنی گردنوں کو برابر رکھو، یعنی مل کر کھڑے ہو، آگے نہ بڑھو ایک دوسرے سے۔ فوالذی نفسی بیدہ انی لا ارى الشیطان یدخل من خلل الصف کانها الحذف، رواہ ابو داؤد۔ فرمایا پس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں شیطان کو صفوں کے درمیان گھستے ہوئے دیکھتا ہوں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں شیطان کو دیکھتا ہوں وہ تمہاری صفوں میں داخل ہوتا ہے، وہ گھستا ہے تمہاری صفوں میں جیسے کہ وہ بکری کا بچہ ہو، جیسے کوئی چھوٹا بکری کا بچہ ہو، ایسے وہ تمہاری صفوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ کہاں؟ جب تمہاری صفوں کے اندر خلا ہوتا ہے، تمہاری جگہ خالی ہوتی ہے، تو مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلے اگلی صف کو پورا کرو، اس کے بعد جو اس سے متصل ہے، تاکہ جو کمی ہو وہ آخری صف میں ہو۔ پہلے اگلی صفوں کو پورا کرو پھر اس کے بعد والی کو پورا کرو، یعنی اگر کوئی صف میں کم لوگ ہیں تو وہ آخری صف میں وہ آ جائیں گے، 4 ہیں 5 ہیں 10 ہیں، جو بھی اگر کمی ہے وہ اس طرح آخری صف میں آئے گی، پہلی صفوں کو پورا کرنا چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کے دائیں حصوں والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ صف میں کھڑے ہونا چاہیے تو کام کوشش کرنی چاہیے پہلے دائیں طرف کھڑے ہو، دائیں والا حصہ بھرے، اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، پہلی صف والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، دائیں سائڈ والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ امام کے دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں ان کو زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ پہلی کوشش دائیں طرف، اچھا دائیں میں جگہ پوری ہو جائے تو پھر یہ نہیں سارے دائیں بھاگے، صف کو برابر رکھنا چاہیے۔ کئی مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے دائیں طرف زیادہ لوگ کھڑے ہیں، بائیں طرف تھوڑے سے لوگ کھڑے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، برابر صف بنانی چاہیے، دونوں طرف برابر تعداد ہونی چاہیے۔ وعن البراء رضی اللہ عنہ قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
अहब्बना अन नकूना अन यमीनी युक़बिलु अलैना बिवजही फसमिअतुहु यक़ूलु रब्बि किन्नी अज़ाबका यौम तबअसु औ तजमअ बिबादु, रवाहु मुस्लिम। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ खड़े होने को पसंद करते थे ताकि आप अपने चेहरे मुबारक के साथ हमारी तरफ मुतवज्जे हों। बस एक दिन मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमा रहे थे, रब्बि किन्नी अज़ाबका यौम तबअसु औ तजमअ बिबादुक। ये मसनून दुआओं में है, फर्ज नमाज के बाद भी पढ़नी चाहिए। रब्बि किन्नी अज़ाबका यौम तबअसु इबादुक या औ तजमअ बिबादुक। अच्छा ऐ रब, मुझे उस दिन के अजाब से बचा, अपने अजाब से बचाना जिस दिन तू अपने बंदों को कब्रों से उठाएगा, या ये फरमाया कि हिसाब के लिए तू जमा फरमाएगा। मुस्लिम की रिवायत है। अगली रिवायत है, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वासितुल इमामा व सुद्दुल खलल, रवाहु अबू दाऊद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम को दरमियान में खड़ा करो। इमाम जो तुम सफ बनाओ उसके दरमियान में खड़ा हो और सफ़ों के खला को पूरा करो, सफ़ों के अंदर खाली जगह न छोड़ो, मिल मिल कर खड़े हो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।